دوپہر کا وقت تھا۔ سورج کی تپش گاؤں کے کچے راستوں پر اپنی حدت پھیلا رہی تھی۔ ڈاکٹر جنید اپنے کلینک کے اندر آ رہی مریض کو دیکھنے کے بعد آرام کی غرض سے سامان سمیٹ رہے تھے۔ کلینک اب تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے گہری سانس لی اور سوچنے لگے کہ یہ گاؤں کی زندگی ان کے لیے کس قدر مختلف تھی۔ شہروں میں تو سب کچھ ترتیب سے چلتا تھا، مگر یہاں کے لوگ انہیں کچھ سمجھانا کسی چیلنج سے کم نہ تھا۔ ابھی وہ اپنے خیالات میں گم تھے کہ اچانک باہر کسی نسوانی آواز کی تیز گونج سنائی دی۔ وہ آواز گلی میں گونج رہی تھی اور کلینک کے دروازے کے قریب کوئی بحث ہو رہی تھی۔ انہوں نے پیشانی پر ہاتھ رکھا اور چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے، کیونکہ ہر آئے دن ایسا ہوتا ہی رہتا تھا۔ گاؤں کے لوگ آسانی سے بات کو سمجھ نہیں پاتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر دنگل ہو جاتے تھے، لیکن اس بار ان کے ماتھے پر پریشانی کے آثار بھی نمایاں ہوئے تھے، کیونکہ آواز میں ایک بے چینی سی تھی، جیسے کوئی کم عمر لڑکی اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہو۔ ڈاکٹر جنید نے گہری سانس لی اور آواز کی طرف مرکوز تھی۔ یہ پھر ہنگامہ کیا ہے؟ انہوں نے خود سے کہا اور اسلم کو بلانے کے لیے آواز دی۔ اسلم، اندر آؤ۔ اسلم، کلینک کا محافظ، تیزی سے اندر داخل ہوا۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ باہر کیا شور مچا ہوا ہے؟ صاحب، ایک لڑکی آئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے روکا تھا کہ وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ ہر آئے دن ایسی ہی آتی رہتی ہیں۔ چھوڑیں، آپ جائیں، آرام کریں، پھر آپ کو میٹنگ کے لیے بھی جانا ہے۔ ڈاکٹر جنید نے گہری سانس لی اور ماتھے پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کی، پھر قدرے سخت لہجے میں بولے، اسلم، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ کسی بھی مریض کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، خاص طور پر عورتوں کے ساتھ۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اندر بھیج دو اسے۔ اسلم انہیں بتانا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی ہر وقت ایسا ہی کرتی ہے، کسی نہ کسی وجہ سے فوراً ہسپتال پہنچ جاتی ہے، مگر ڈاکٹر جنید کا رویہ دیکھ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ جی صاحب، اسلم نے سر جھکا کر کہا اور باہر چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد کلینک کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ چہرہ معصومیت کا پیکر اور ہونٹوں پر ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، جو اس کی بے چینی کو ظاہر کر رہی تھی، اور اس کی عمر 17 سال کے قریب تھی، لیکن اس کے انداز میں ایک عجیب خود اعتمادی تھی۔ وہ، ڈاکٹر صاحب پلیز، میرے بچے کی طبیعت بہت خراب ہے، خدا کے لیے میرے ساتھ چلیں۔ نینا نے جلدی سے کہا اور آنکھوں میں التجا کی تھی اور آواز میں بے چینی تھی۔ ڈاکٹر جنید نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ محض 17 سال کی تھی۔ بھلا اس کا بچہ؟ وہ فوراً بولے، کیا مطلب ہے؟ آپ تو بہت چھوٹی لگ رہی ہیں۔ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ وہ فوراً بولی، ہاں میں شادی شدہ ہوں، میرا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے، وہ بہت بیمار ہے، خدا کے لیے آپ میرے ساتھ چلیں۔ اور اس نے نینا کو بہت افسوس سے دیکھا تھا، لیکن وہ مجبور تھا کہ وہ کسی کے گھر جا نہیں سکتا تھا، جا کر علاج بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ اوپر سے اسے آرڈر نہیں تھا۔ اور اس نے آرام سے کہا، دیکھیے محترمہ، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں صرف یہاں کلینک میں ہی علاج کرتا ہوں، گھر پر نہیں، اور یہ طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ یوں اچانک آ کر زور دیں۔ نینا نے بے چینی سے قدم بڑھائے اور زور دیتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحب پلیز، میرے بچے کی حالت بہت خراب ہے، یہاں کسی اور کو دیکھنے کا وقت بھی نہیں، میرے ساتھ چلیں، بس ایک بار۔ ڈاکٹر جنید نے کلینک کے خالی ہال میں نظریں دوڑائیں۔ واقعی ہی اس وقت کوئی اور مریض بھی نہیں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اب مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہ ہوگا۔ انہوں نے اپنے بیگ میں سے ضروری سامان رکھا اور پھر کرسی سے اٹھتے ہوئے اس کے ساتھ چل دیے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ نینا کی آنکھوں سے امید کی چمک آ گئی تھی اور ڈاکٹر جنید کے ساتھ چلنے لگی۔ راستے میں وہ ان سے باتیں کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر ڈاکٹر جنید اپنی عادت کے مطابق سنجیدہ اور خاموش رہے۔ وہ آپ بہت سنجیدہ ہیں ڈاکٹر صاحب، نینا نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر جنید نے مختصر سا جواب دیا، یہاں کا ماحول کچھ ایسا ہے کہ سنجیدہ ہونا ہی بہتر ہے۔ نینا نے چہرے پر ہلکی سی مسکان لاتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا، کبھی کبھار ہنس بھی لیا کریں ڈاکٹر صاحب۔ جنید نے نینا کی معصومیت اور شوخی کو دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکان دی اور کہا، ہنسنے کا وقت کم ہی ملتا ہے، لیکن کوشش کروں گا۔ اس کو نینا تھوڑی عجیب لگی تھی۔ جب وہ کمرے کے اندر آئی تھی تب اسے یہی لگا تھا کہ نینا ایک سمجھدار اور سنجیدہ لڑکی ہے، لیکن اب اس کا انداز دیکھ تو سمجھ ہی گیا تھا کہ وہ بھی ایک گاؤں کی ان پڑھ لڑکی ہے، جس کی شادیاں بہت جلدی کروا دی جاتی ہیں۔
کلینک سے باہر آ کر اس نے رکشے والے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ چلیں، اس میں ہی آئی ہوں، آپ کو اب میرے ساتھ اس میں بیٹھ جائیں۔ جب ڈاکٹر جنید نے سر نفی میں ہلایا تھا تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ حیران ہوگی بولے تھے، رہنے دیجیے، میرے پاس گاڑی ہے، آپ میرے ساتھ آ جائیں، میرے ساتھ میری گاڑی میں چلیں۔ اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہیں، واقعی آپ کے پاس گاڑی بھی ہے؟ جبکہ اس بار تو جنید نے حفت سے سر جھٹکا تھا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ فوراً رکشے والے کو کرایہ دے کر اس کے پیچھے ہی چل پڑی تھی۔ نینا اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر جنید نے گاڑی کا دروازہ کھول کر نینا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ جیسے ہی گاڑی کا ایئر کنڈیشنر چلنا شروع ہوا، نینا نے خوشی سے کہا، ہائے، آپ کی گاڑی تو کتنی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس کی آواز میں خوشی اور حیرت الگ تھی، دونوں ہی چلک رہے تھے۔ باہر تو بہت گرمی ہے اور رکشے والے تو پریشانی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اچھا ہے، اب آپ نے گاڑی لے لی ہے۔ میں بھی اماں سے بول رہی تھی کہ ہم بھی ایک چھوٹی موٹی گاڑی لے ہی لیتے ہیں، لیکن اماں ہے نا، بہت ہی کنجوس ہے وہ تو۔ ڈاکٹر جنید نے ایک لمحے کے لیے اس کی جانب دیکھا اور حیرت سے کہا، پہلی بار انہوں نے نینا کو دیکھا تھا تو انہیں لگا تھا کہ یہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، لیکن اب تو اس کے انداز اور باتوں سے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ گاؤں کی ایک عام سی لڑکی ہے جو صرف گزارے لائق تعلیم رکھتی تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں افسوس کیا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کی شادی کر دی گئی تھی، اور وہ سوچنے لگا کہ یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے جہاں بچیوں کی تعلیم اور مستقبل کی بجائے ان کی شادیوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ نینا نے خوش مزاجی سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھا، مگر ڈاکٹر جنید کی سوچوں میں الجھے ہوئے تھے۔ چہرے پر سنجیدگی طاری رہی۔ راستے میں نینا بار بار گاڑی کی تعریف کرتی اور کبھی ڈاکٹر جنید سے کچھ سوال پوچھتی، مگر وہ بس مختصر جواب دے دیتے تھے۔ جب وہ نینا کے گھر پہنچے تو ڈاکٹر جنید نے دیکھا کہ گھر خالی تھا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، گھر میں تو کوئی نہیں ہے؟ نینا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، کوئی بات نہیں، آپ اندر آ جائیں، میرے بچے کا علاج کر دیں۔ اماں سامان لینے گئی ہیں، بازار تک گئی ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گی، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ چلتے کودتے اس کی گاڑی سے اتری تھی، جبکہ وہ حیران تھا کہ ایک شادی شدہ لڑکی کس طرح سے برتاؤ کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر جنید نے کچھ لمحے سوچا، مگر نینا کی التجا بھری نگاہیں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا منظر کچھ بے ترتیب ہی تھا، مگر صاف ستھرا۔ نینا نے جلدی سے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہاں ہے میرا بچہ۔ ڈاکٹر جنید نے سنجیدگی سے قدم بڑھائے تھے اور کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی گئی تھی۔ سامنے ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ ایک پرانے کشن پر لیٹا ہوا کرا رہا تھا۔ انہوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور گہری سانس لی۔ یہ کیا ہے؟ وہ بمشکل اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولے۔ نینا نے تو معصومیت سے جواب دیا، یہ میرا بچہ ہے، دیکھیں نا، کتنا معصوم، کتنا بیمار لگ رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی آنکھ میں انفیکشن ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر جنید کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئی۔ وہ سخت لہجے میں بولے، نینا، میں انسانوں کا ڈاکٹر ہوں، جانوروں کا نہیں۔ میں یہاں بلی کے علاج کرنے نہیں آیا تھا۔ نینا نے فوراً بلی کے بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور اسے پیار کرتے ہوئے بولی، ایسا نہ بولے ڈاکٹر صاحب، دیکھیں یہ کتنا پیارا ہے، اور یہ بھی تو بیمار ہے نا، آپ پلیز اس کا علاج کر دیں، یہ میرا بچہ ہے، پیارا سا بیٹا ہے۔ وہ اس کے ساتھ لاڈ کرتے ہوئے بولی تھی۔ جب ڈاکٹر جنید نے نینا کی معصومیت پر کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، مگر ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اپنی جگہ پر سے ہلے اور دروازے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولے تھے، نینا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، اور میں انسانوں کا ڈاکٹر ہوں، اور یہ گھر خالی ہے اور مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ تھوڑا بہت پریشان ہو گئے تھے کیونکہ نینا ایک جوان لڑکی تھی اور گاؤں کا ماحول وہ چند دنوں میں ہی بھانپ چکے تھے کہ یہاں رہنے والے اچھی سوچ کے مالک لوگ نہیں تھے، چھوٹی چھوٹی سی بات کو زیادہ بڑا بنا لیتے تھے۔ نینا نے تیزی سے کہا، ڈاکٹر صاحب پلیز آپ ایسا نہ کریں، ایسے نہ جائیں، آپ نے میری آخری امید ہیں۔ اور ڈاکٹر جنید نے گہری سانس لی اور پلٹ کر نینا کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی معصومیت اور التجا تھی جو انہوں نے کلینک میں دیکھی تھی۔ وہ لمحہ بھر کو رک گئے تھے اور اپنے دل کی بات سننے کی کوشش کی، مگر ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں انہیں الجھن میں ڈال رہی تھی۔
نینا دیکھو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں مگر الفاظ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نینا نے بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، بس ایک بار دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے، یہ بھی تو ایک زندگی ہے۔ ڈاکٹر جنید نے ایک بار پھر بلی کے بچے کی جانب دیکھا جو معصومیت سے نینا کی گود میں پڑا ہوا تھا، اور انہوں نے کچھ لمحوں کے لیے سوچا اور پھر بے بسی سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں، لیکن یاد رکھو میں اس کا مکمل علاج نہیں کر سکتا کیونکہ میں انسانی ڈاکٹر ہوں، کوئی جانور کا ڈاکٹر نہیں ہوں۔ نینا کے چہرے پر ایک دم سے خوشی کی لہر آ گئی تھی۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ واقعی بہت اچھے ہیں۔ جب تک میری بلی کے بچے کو دیکھیں، میں آپ کے لیے جلدی سے چائے تیار کر کے لے آتی ہوں۔ وہ فوراً سے اچھلتی کودتی کچن کی جانب بڑھنے لگی تھی، اور وہ خاموشی سے لاؤنج پہ بیٹھا بلی کے بچے کو دیکھ رہا تھا جو واقعی کافی بیمار لگ رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ سے باہر تھا کیونکہ ایک انسانی ڈاکٹر تھا، نہ کہ جانور کا ڈاکٹر۔ مگر اب اس سے گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی کیونکہ گھر میں بالکل خالی تھا اور یہ لڑکی جوان تھی۔ یہاں ماحول ایسا نہیں تھا کہ یہاں ٹھہرتا۔ شہر میں بھی ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بہت بڑی بڑی باتیں ہو جایا کرتی تھی، اور یہ تو گاؤں تھا، اس لیے اس نے اٹھنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ مگر وہ جا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ آیا نینا کے ساتھ تھا، اور ڈاکٹر جنید لاؤنج میں بیٹھے گہری سوچ میں گم تھا، اور اس کا دل اور دماغ دونوں کشمکش کا شکار تھے۔ وہ یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر نینا کی معصومیت اور معصوم اصرار نے انہیں کچھ دیر رکنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اچانک نینا چائے بنا کر لے آئی، ٹرے اٹھائی، لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ یہ لیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے لیے بہت پیار سے چائے لے کر آئی ہوں، آپ چائے پیئے، بہت ہی اچھا فیل کریں گے آپ۔ نینا نے ڈاکٹر صاحب کے لیے چائے ان کے آگے پیش کی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ تھی جو کسی بھی پریشانی سے بے نیاز دکھائی دے رہی تھی۔ ڈاکٹر جنید نے نینا کی طرف دیکھا اور ہلکی سے کہا، مس، یہ مناسب نہیں، میں اب چلنا چاہتا ہوں۔ نینا فوراً بولی تھی، میرا نام مس نہیں نینا ہے۔ نینا نے چائے کی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے چمکتی آنکھوں سے کہا، جبکہ ڈاکٹر جنید نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتے کہ اس سے پہلے وہ مزید بولی تھی، ڈاکٹر صاحب پہلے چائے تو پی لیں، پھر آپ جا سکتے ہیں۔ میری بلی کے بچے کو ٹھیک کریں اور پھر آپ کو روکوں گی بھی نہیں۔ ڈاکٹر جنید نے ایک گہری سانس لی تھی، جیسے خود کو یقین صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ نینا، مجھے جلدی ہے، ایک میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، اور یہاں رہنا میرے لیے مناسب نہیں۔ نینا نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں۔ چائے کی پیالی ان کی طرف بڑھائی تھی، آپ چائے پی لیں پھر جائیں، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے ہچکچاتے ہوئے پیالی لینے کے لیے ہاتھ بڑھا ہی رہے تھے کہ ان کا ہاتھ نینا کے ہاتھ سے ٹکرا گیا، اور پیالی ان کی شرٹ پر گر گئی، اور گرم چائے نے شرٹ کو گیلا کر دیا۔ اوہ نینا، یہ کیا کیا تم نے؟ ڈاکٹر جنید نے شرٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، پریشان لہجے میں، ابھی میٹنگ میں جانا تھا اور تم نے کیا کر دیا؟ اب شرٹ خراب ہو گئی ہے، یہاں تو کوئی ڈرائی کلینر بھی نہیں ملے گا۔ وہ کافی پریشان ہو گئے تھے کیونکہ واقعی ان کی ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس میں جانا ان کا بے حد ضروری تھا۔ نینا نے ان کی شرٹ خراب کر دی تھی۔ نینا نے چائے کی ٹرے ایک طرف رکھتے ہوئے جلدی سے کہا، اوہ سوری، کوئی بات نہیں، میں ابھی صاف کر دیتی ہوں، میں ہوں نا، ابھی آپ کی شرٹ صاف کر دیتی ہوں۔ وہ چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ جلدی سے بولی تھی، وہ لائیں، شرٹ اتار کے دے دیں۔ ڈاکٹر جنید نے گھبرا کر کہا، نینا، یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، میں ایسے نہیں کر سکتا، اور یہ ٹھیک بھی نہیں ہے۔ اگر کسی نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تو آپ کے گھر میں تو بے وجہ ہی آپ کی بدنامی ہوگی۔ نینا نے مسکراتے ہوئے چٹکی بجائی، ارے میں سب سنبھال گی، آپ بس یہ شرٹ اتار دیں۔ اس نے ایک چادر اٹھائی اور ان کو ڈاکٹر جنید کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور یہ اوڑھ لیں جب تک میں آپ کی شرٹ صاف کر دیتی ہوں۔ نینا نے ایک حل نکالا تھا۔ ڈاکٹر جنید نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اور مگر نینا کی معصومیت اور اصرار کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ انہوں نے شرٹ اتار کر نینا کو دے دی اور چادر اوڑھ لی کیونکہ واقعی انہیں ایک میٹنگ میں جانا تھا اور شرٹ کا صاف ہونا ان کے لیے بہت ضروری تھا۔ اب وہ واپس کوارٹر جا کر کپڑے تبدیل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے شرٹ صاف کروا لینا ہی مناسب سمجھا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نینا جلدی سے شرٹ لے کر واش روم کی طرف چل دی، اور ڈاکٹر جنید وہیں بیٹھے اپنی حالت پر شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔
کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ڈاکٹر جنید اپنی قسمت کو کوسنے لگے۔ وہ خود سے کہنے لگے کہ یہ کیا مصیبت ہے، مجھے یہاں رکنا ہی نہیں چاہیے تھا، مگر دل ہی دل میں وہ نینا کی معصومیت اور اس کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نینا بہت ہی معصوم اور غلط نیت کی لڑکی نہیں ہے، مگر حالات انہیں عجیب پریشانی میں ڈال رہے تھے۔ نینا واش روم میں جا کر چائے کی داغ صاف کرنے کی کوشش میں مصروف تھی اور زور زور سے بول رہی تھی، ڈاکٹر صاحب پریشان نہ ہو، یہ ڈبہ صاف نکلنے والا ہے، بس تھوڑی دیر میں۔ اور چائے کے ڈبے کو رگڑ رگڑ کر دھونے میں لگی ہوئی تھی، جبکہ ڈاکٹر جنید دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے کہ بس جلدی ختم ہو جائے، کیونکہ نہ جانے کیوں انہیں ڈاکٹر جنید کو محسوس ہو رہا تھا کہ اب کوئی نہ کوئی خطرہ ضرور ہوگا۔ اسی لیے وہ مسلسل دعا کر رہے تھے کہ کوئی خطرناک بات نہ ہو، لیکن کہتے ہیں نا، جتنا سوچا جائے ویسا ہی ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا جب اچانک گھر کے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ڈاکٹر جنید کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا اور دروازہ کھلا اور نینا کا شوہر سیف، اس کی اماں اندر داخل ہوئی اور وہ دونوں بے خیالی سے آپس میں باتیں کرتے ہوئے لاؤنج کی طرف بڑھے تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے ڈاکٹر جنید کو شرٹ لیس اور چادر میں لپٹا دیکھا تھا، دونوں حیرت سے رک گئے۔ سیف کی آنکھوں میں غصے کی چمک نمودار ہوئی اور اس نے تیز لہجے میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو اور اس حالت میں کیوں بیٹھے ہو؟ میری غیر موجودگی میں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کا دماغ ایک دم سے اچانک ہی خراب ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ساس اور اپنے شوہر بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب تو یہ حالت دیکھ کر اس کی رگیں پھٹنے کے قریب ہو گئی تھی، کیونکہ گھر میں سوائے نینا کے اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اور یہ بات سیف کو بہت ہی اچھے طریقے سے معلوم تھی کہ ڈاکٹر جنید فوراً اٹھے، چادر کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے، دیکھیے، میرا نام ڈاکٹر جنید ہے، میں یہاں نینا کی درخواست پر آیا تھا کہ اس کے بچے کا علاج کروں۔ لیکن انہوں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی، مگر سیف نے انہیں بات مکمل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ نینا، سیف نے غصے سے پکارا تھا، یہ سب کیا ہے؟ تم نے اس آدمی کو کیوں بلایا، اور وہ بھی میری غیر موجودگی میں؟ نینا واش روم سے باہر نکل کر ہاتھ میں جنید کی شرٹ تھی اور جو ابھی بھی گری تھی، اس نے سیف کو دیکھ کر کہا کہ میں نے ہی ڈاکٹر صاحب کو، سیف، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور میں انہیں بلایا تھا کیونکہ ہمارے بلی کے بچے کی طبیعت خراب تھی۔ سیف کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئی تھی۔ بلی کا بچہ؟ تمہیں لگا کہ بلی کے بچے کے لیے ایک انسان کا ڈاکٹر بلانا ضروری تھا؟ اور یہ شرٹ لیس آدمی، یہ سب کیا تماشا ہے؟ نینا نے نرمی سے کہا، اور سیف، چائے گر گئی تھی، اس لیے میں شرٹ دھو رہی تھی، کوئی غلط فہمی مت لے لیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی، جبکہ ڈاکٹر جنید نے حیرت سے نینا کی جانب دیکھا تھا، جو اب کافی سمجھدار نظر آ رہی تھی، مگر سیف کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ غلط فہمی؟ تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ یہ سب کچھ اتنا آسانی سے ہضم نہیں ہوگا۔ تم دونوں اکیلے گھر میں اس حالت میں دیکھ کر کون یقین کرے گا کہ کچھ غلط نہیں ہوا؟ جبکہ نینا کی ماں بھی حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں ہی دیکھ رہی تھی اور ان دونوں کو دیکھ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ نینا اسے سمجھانے کی مکمل کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر جنید نے گہری سانس لی اور کہا، دیکھیے سیف صاحب، میں صرف نینا کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا، میرے ارادے بالکل صاف ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کی غیر موجودگی میں کوئی مسئلہ پیدا ہوگا۔ سیف نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا تھا، ارادہ صاف؟ ایک مرد اور ایک عورت اس حالت میں ایک گھر میں اکیلے ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ ارادے صاف ہیں؟ یہ سب سن کر کون یقین کرے گا آپ کا؟ نینا نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تھا، سیف تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہو، ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی ہماری مدد کرنے آئے تھے۔ سیف نے ہاتھ اٹھا کر نینا کی بات کاٹ دی تھی۔ بس نینا، بس، میں نہیں سننا چاہتا کوئی بھی بکواس، جو دیکھنا تھا وہ میں بہت اچھے سے دیکھ چکا ہوں۔ ڈاکٹر جنید نے اپنی شرٹ نینا سے لے لی اور جو ابھی بھی تھوڑی گیلی تھی، انہوں نے خاموشی سے شرٹ پہنی اور وہاں سے اور کہا، میں جا رہا ہوں، مجھے افسوس ہے کہ میری موجودگی سے آپ کو پریشانی ہوئی۔ لیکن وہ نکلتا ہوا، اس سے پہلے کہ سیف نے اسے اشارے سے ٹھہرنے کا کہا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ ارے کیوں اتنی آسانی سے کیوں جا رہے ہو؟ ابھی تو آگے کا منظر تو دیکھ کر جاؤ، کیونکہ میں اب اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا جس نے تمہارے شخص کے ساتھ منہ کالا کر لیا ہے۔ وہ گاؤں کا انسان تھا اور چھوٹی سی حرکت کو ہی بہت بڑا بنا چکا تھا، اور یہی چیز ڈاکٹر جنید کو پریشان کر رہی تھی، اور نینا کی بے وقوفی نے وہ کر دکھایا تھا۔ سیف کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور وہ نینا کی
طرف غصے سے دیکھ رہا تھا، جسے وہ الفاظ تلاش کر رہا تھا جو اس کے دل میں جلدی آگ کو بیان کر سکے۔ وہ نینا کی طرف پلٹا جو اس وقت بھی خاموشی سے کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ نینا، سیف نے غصے سے دھاڑا تھا، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی۔ اگر تمہیں اتنی ہی جسم کی آگ لگی ہوئی تھی تو کم سے کم میرے پاس آ جاتی، میں تمہاری یہ آگ بجھا دیتا، مگر تم نے تو میرے سر پر ذلت کا تاج رکھ دیا ہے، تم نے میری عزت کو مٹی میں ملا کر رکھ دیا۔ نینا کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ غصہ آ گیا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر بولی، سیف، تم جیسے بے وقوف اور جاہل شخص کے سامنے میں کیا بولوں؟ تمہیں تو کسی بات کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ تمہاری یہ گوار سوچ اور یہ کم ضربی، یہ میری عزت کا فیصلہ کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ سیف کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور دھیرے سے مگر سخت لہجے میں کہا، نینا، بس بہت ہو گیا، میں تمہارے ساتھ اس رشتے میں نہیں رہ سکتا۔ تم اب میرے لیے مر چکی ہو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ نینا کی ماں نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ سیف بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ لیکن سیف اس وقت غصے میں تھا۔ سیف نے اپنی ماں کا ہاتھ جھٹک دیا اور گرجدار آواز میں بولا، خاموش رہو اماں، آج اسے اپنی حرکتوں کی سزا ملے گی۔ طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ نینا کی آنکھوں میں آنسو دوبارہ سے چھلکنے لگے تھے، مگر وہ اس بار خود کو سنبھالے ہوئے تھی اور اس نے خود کو مضبوطی سے کھڑا رکھا اور پھر سرد لہجے میں کہا، سیف، تم نے جو کرنا تھا کر دیا، مگر یاد رکھنا، میں تمہاری غلام نہیں تھی اور نہ کبھی رہوں گی۔ تم نے آج اپنی تنگ نظری کی وجہ سے نظری کا ثبوت دیا۔ ڈاکٹر جنید، جو اب تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے، انہوں نے ایک لمحے کے لیے سر نفی میں ہلایا، جیسے اس تمام صورتحال کو نہایت افسوسناک قرار دے رہے ہوں۔ وہ جب چپ چاپ دروازے کی طرف بڑھے اور خاموشی سے باہر نکل گئے، دل میں اس تلخی کو لے کر کہ وہ ایک معصوم سی مدد کرنے کے لیے آیا تھا اور معاملہ کس نیچ پر پہنچ گیا۔ ان کے نکلتے ہی سیف بھی غصے سے پاؤں پٹک کر وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ تو بالکل سکتے کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی کہ ابھی اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ نینا لاؤنج میں ساکت کھڑی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سیف کی طلاق کی گونج ابھی بھی اس کے کانوں میں تھی۔ اس کی ماں نائلہ بیگم آنکھوں میں غصے اور مایوسی لیے اس کی طرف بڑھی تھی اور نائلہ بیگم کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ انہوں نے غصے سے اس کی جانب دیکھا اور اپنی جوتی اتار کر نینا کی طرف بڑھائی تھی۔ یہ تو نے کیا کر دیا نینا؟ نائلہ بیگم نے جوتی سے نینا کو اب مارنا شروع کر دیا۔ نینا نے اپنی باہوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور رونے لگی۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری طلاق ہو گئی ہے، تیرا رشتہ ختم ہو گیا اور تو برادری میں اب سب مجھ پر تھو تھو کریں گے، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ یہ تو نے کیا کر دیا؟ نینا نے روتے ہوئے چیخ اٹھی، اماں، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ سیف ہی بے وقوف نکلا۔ وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھا، مگر نائلہ بیگم غصہ کم نہیں ہوا۔ قصور تو تیرا ہے، تو نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ سیف نے تجھے طلاق دی اور اب تو بدنام ہو چکی ہے۔ کون کرے گا تجھ سے شادی؟ کس کا رشتہ تیرے لیے نہیں آئے گا؟ تو نے تو میرے سر پر ہی بدنامی کا پہاڑ توڑ دیا ہے۔ تو مر کیوں نہیں گئی تھی؟ یہ سب کرتے کرتے نینا نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں اماں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں نے صرف ڈاکٹر جنید کی مدد کے لیے بلایا تھا۔ سیف تو کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ نائلہ بیگم اسے ایک اور دھب مار کر گرج کر بولی تھی، مدد؟ ڈاکٹر جنید کی مدد؟ اور سب یہی سمجھیں گے نا کہ تو نے گھر میں کیا کیا ہوگا، تو نے ہماری عزت برباد کر دی۔ نینا نے مایوسی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو میں ڈاکٹر جنید کے ساتھ ہی شادی کر لوں گی، تاکہ آپ یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ میں نے ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا، کچھ غلط کیا ہے۔ نینا ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے